اور یہ اس نام کے اندر عجیب و غریب جو ہے وہ فضائل ہے۔ سب سے عجیب و غریب فائدہ یہ کہ ایسا شخص کہ جو نئی سے نئی جو ہے کوئی ایجادات کرنا چاہتا ہے یا نئے سے نئے آئیڈیاز چاہتا ہے کہ مجھے آئیڈیاز ملیں، یا کمپنی میں کسی ایسے عہدے پہ جس کو نئے نئے آئیڈیاز چاہیے، اور نئے آئیڈیاز دیں تو ترقی کرے، تو حکم کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے۔ آدھی رات کے بعد جو ہے وہ الحکم جو ہے اس کا 99 ٹائم ورد کرے، یعنی رات کے 12 بجے کے بعد جو ہے یا حکم یا حکم یا حکم یا الحکم کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ کر کے سینے پہ دم کر کے سو جایا کرے۔ تو یہ پابندی سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسے اسرار کھولیں گے، اور جس ٹاپک کے بارے میں وہ اسرار رموز چاہتا ہے اللہ اسی ٹاپک کے بارے میں اس پر اسرار رموز کھولیں گے، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ اپنی دنیا کے مادی معاملات ہوں یا آخرت کے امور ہوں اس کے لیے راہیں کھولتی ہیں۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ کشف و الہام کی کیفیت حاصل ہو جائے، یعنی اس معنی میں کہ ایک آدمی کچھ قضیہ اس کے سامنے رکھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو بس اوقات آدمی بات سنتا ہے، پورا قصہ سن لیا، لیکن کوئی اس کی اثر جڑ تک پہنچ نہیں پاتا۔ جب وہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو بعد میں کہتا او ہو یار اس کا مطلب تو یہ تھا، ہیں؟ اور بعض دفعہ کہتے یار یہ تو لا گیا مینوں، ہیں میں تو سمجھے ہی نہیں ہوندی گل، سمجھے نہیں، یہ کیا، بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے اس پہ زبردست تاثیر ہے، اور وہ یہ کہ روزانہ عشاء کے بعد یہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا خود جو ہے اس نام کے عدد کے اعتبار سے، یعنی 68 ٹائم یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھے، یہ پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کرے، اور شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد جو ہے یہ اس کا ورد کرے، اور اتنی کثرت سے ورد کرے کہ پورے یعنی انہماک ہو جائے اس نام کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اللہ سے دعا کرے، سینے پہ دم کر لیا کرے۔ تو یہ مسلسل 41 ڈیز یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی بصیرت عطا کر دیں گے کہ بات سنتے ہی اس کی تہ تک پہنچ جائے گا، اور اس پہ ایسا کشف جو قلب کا حاصل ہوگا کہ اس کو باطنی طور پہ بات سمجھ میں آ جائے کرے گی۔ یہ اس میں خوبی ہے۔ اور تیسری خوبی ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کسی کا محتاج نہ ہو تو پھر ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ 80 ٹائم ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرے، دعا کرنے کے ٹائم یا دعا کر رہا ہے اس وقت یا حکم کا ورد کر لے، یا پہلے ورد کر کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے، تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، نہ صرف کہ مادی رزق بلکہ انسان اپنی زندگی کے شب و روز کے امور میں، مشاورت میں، تجاویز میں کسی کا ڈیپینڈنس نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو ایسے انڈیپینڈنٹ رکھیں گے یہ اپنے ہر فیصلے کے اندر جو ہے خود بہترین ٹارگٹ پہ پہنچے گا۔ یہ اس میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ اور ایک اس میں بڑی زبردست خوبی ہے کہ انسان کے اپنے اندر باطنی خیالات خراب ہو گئے یا اولاد کے باطنی خیالات خراب ہو گئے یا فساد خیالات پیدا ہو گیا یا مذہبی طور پہ اس کے اندر جو خرابی جیسے آج کے ماحول میں ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے یا تو اس بچے کے نام کے عدد سے یا اس کے نام 68 کے عدد، اس کے ہر کھانے پینے کے اوپر یا حکم 68 ٹائم دم کر کے اولاد کو کھلایا کرے، بلکہ آج کل گھر میں جو بھی کھانا پکے سب پہ دم کر دیا کرے تاکہ بچے بڑے سب کھائیں، تاکہ فسادی عقیدہ کا شکار نہ ہو، ایمانیات کے اندر ان کے کوئی ایسے شبہات پیدا نہ ہو، اللہ کی نظر آنے والی ذات کے بارے میں ایسے شکوک پیدا نہ ہو، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ تو یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں گے، اور یہ 90 دن پابندی سے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں بڑوں کے دل باطن کو بالکل پاک صاف کر دیں گے، اور شرح صدر نصیب ہو جائے گا، اور ایمان کے اوپر پختہ ہو جائیں گے۔ سبحان یہ اس کا ذریعہ خوبی ہے۔ بہت خوب۔ اور جہاں تک جو ہے خواب میں دیکھنے کا تعلق ہے، دیکھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے کمیونٹی، اپنی قوم، اپنے قبیلے کے اندر جو ہے معزز کریں گے، اور اس کو ایک مرکزی مقام حاصل ہو جائے گا، اور اس کے لیے عزت عافیت کے فیصلے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی حضرت آپ نے آج ثابت کی ایک بات، اور وہ یہ کہ ہم ساری زندگی ہر آدمی یہی کہتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، بالکل یہی بات ہے نا؟ یہ بات بالکل بالکل یہاں یہ ثابت ہو گئی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے اس کو خراب کرنے میں یا اس کو اچھا کرنے میں، لیکن ہوگا وہ جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ دوسری بات یہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو کریٹیو بنا دیتی ہے، یعنی رات کو اگر آپ یہ پڑھ کے سوئیں
تو آپ کے جو اگر دفتری مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، آپ کے پاس حل نہیں ہے، ان کا جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو اس کی مدد لے لیں آپ، تو آپ کے پاس صبح اس کا حل نکل آئے گا، ہے کہ نہیں بات؟ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ پھر آپ نے جو آخر میں بات کی کہ بچوں کو یہ ان کے کھانے پہ پڑھ کے ان کو کھانا کھلایا جائے، میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اس سلسلے میں ایک سوال ہے، آپ نے جواب دے دیا ہے، اور میں یہ سوال پھر بھی کروں گا کیونکہ میرے پاس ابھی ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا جو میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری فیملیز کے اندر کہ بچے اچھے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آج کل کی تربیت ایسی ہے کہ ذہن ان کا بکھر جاتا ہے اور کہیں اور چلے جاتے ہیں وہ، تو اس کے لیے یہ کتنی کارآمد چیز ہے۔ بہرحال بہت خوب، بہت کام کا یا حاکم ہو، یاد رکھنے والی بات ہے، حاکم تو ہے ہی اللہ، اس میں کوئی شک کی بات تو ہے نہیں۔ خیر